إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام ابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے؟ کیا غیب کو جھانک آیا ہے یا رحمان کے پاس کوئی قرار رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے، اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہم ہی وارث ہوں گے، اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا، اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دیں. ہرگز نہیں کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے. زمانہ جاہلیت میں عاص بن وائل سہمی یہ کافر، اس نے جو ہے مکہ شریف میں ان سے قرض لیا تھا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. آپ نے جو ہے اس سے قرض کا مطالبہ کیا کہ تم نے مجھ سے قرض لیا تھا پہلے ادا کرو. تو یہ کہنے لگا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، میں تمہیں تمہارا قرض دے دوں گا. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں اپنے دین سے ہرگز نہیں پھر سکتا یہاں تک کہ تو مرے اور دوبارہ زندہ ہو، تبھی بھی میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا. تو کہنے لگا کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، مرنے کے بعد تو دوبارہ زندہ ہونا ہی ہے قیامت کے لیے. تو کہنے لگا، اب مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا، ان کا ایمان نہیں تھا بعث بعد الموت پر. کہتے تھے جو انسان گل جائے گا، سڑ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ تو یہ کہنے لگا ٹھیک ہے، جب میں مروں گا دوبارہ زندہ ہوں گا، میں بھی زندہ ہوں گا، تم بھی زندہ ہوں گے، اس وقت جو ہے میں تم کو تمہارا قرض دے دوں گا. مذاق کے طور پر اس نے یہ کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے؟ یعنی میں جب دوبارہ زندہ ہوں گا تو میرے پاس مال آئے گا، اولاد آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا غیب کو جھانک آیا ہے؟ یعنی آئندہ باتوں کی خبر دے رہا ہے کہ میں دوبارہ زندہ ہوں گا تو میرے پاس مال رہے گا. غیب کی خبر اس کے پاس کہاں سے آ گئی کہ جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کے پاس مال رہے گا؟ یا رحمان کے پاس سے کوئی عہد لے لیا ہے، وعدہ لے لیا ہے، عہد کر لیا، وعدہ ٹھہر گیا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ جب دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کے پاس مال رہے گا، اولاد رہے گی، وغیرہ وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے. اس کی جو بات ہے یہ نوٹ کر لی گئی، لکھ لی گئی ہے. یہ اب تو منکر ہو رہا ہے، ہنسی مذاق اڑا رہا ہے. جب مرنے کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کو بتایا جائے گا کہ تو انکار کرتا تھا، دیکھ اب تو کیسے زندہ ہو گیا. اتنا ہی نہیں کہ بتایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے لمبے عذاب میں ڈال دیں گے، ہمیشہ کے عذاب میں اس کو ڈھکیل دیں گے.
وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ان کے غمی وارث ہوں گے، ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس دوبارہ جب زندہ رہوں گا میں، میرے پاس مال رہے گا، اولاد رہے گی، ایک کوڑی اس کے پاس نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہ اس کے پاس مال ہوگا نہ اولاد ہوگی، یہ سارے اس کے دعوے جھوٹے ہیں۔ یہ اپنے دنیاوی غرور اور تکبر اور فخر میں ایسے مبتلا ہے، آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخرت بھی ہمارے لیے دنیا کی طرح مال و دولت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اکیلا آئے گا، ہر انسان اکیلا آئے گا قیامت کے دن، تو ہر انسان کو اکیلا جانا ہے اور سب کو جو ہے اپنا اپنا حساب و کتاب لے کے جانا ہے، اور کسی کو کسی دوسرے کا جو ہے حساب نہیں دینا ہے، سب کو اپنے اپنے کیے کے حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی ایک جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، سب کو جو ہے اپنا اپنا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دیں، ہرگز نہیں۔ انہوں نے معبودان باطل اپنی طرف سے بنا لیے، گڑھ لیے، اور جب کہا جاتا ہے کیوں پوچھتے ہو، کہتے ہیں یہ سفارشی ہے ہمارے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ ہماری معاذ اللہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، زور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کلا، ہرگز نہیں۔ یہ جن کی پوجا کر رہے ہیں اور جن پر ان کو تکیہ ہے، بھروسہ ہے کہ قیامت کے ہم کو یہ ہمارے معبودان باطل بچا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کی بندگی سے منکر ہو جائیں گے، کہیں گے ہم نے ان کو کبھی کہا ہی نہیں کہ ہماری پوجا کرو، ہماری عبادت کرو، یہ تو منکر ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ کبھی کسی معبود باطل نے، بت نے کہا ہے کبھی یہ جتنے بھی اللہ کے سوا پوجے جاتے ہیں ان کے اندر تو زبانی نزاکت ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، بس اپنی طرف سے گڑھ لیے، ان کے نام بنا لیے، پوجا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ قیامت کے خود ان کے منکر ہو جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائے گا کیا تم نے اپنی پوجا کے لیے کہا تھا، کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو تیری مخلوق ہے، ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے ہم کو اپنے معبود بنا لیا تھا، گڑھ لیا تھا، اب پوجا کرنے لگے تھے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے مخالف ہو جائیں گے، وہ خود جو ہے یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن تو مخالف ہو جائیں گے ان کے۔ مولا تعالیٰ ان کو عذاب میں ڈال، ان کو عذاب میں مبتلا فرما، انہوں نے تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، پوجا کی، ان کو ان کے انجام تک پہنچا، یہ تو مخالف ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ تو اسی لیے یہ جو اترا رہے ہیں ان کو اپنے اترانے کا، فخر کا، تکبر کا، ہر چیز کا بدلہ قیامت کے دن عذاب کی شکل میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔